السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام بخاری اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحیحین میں حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ آرام فرمانا چاہتے، نام علی شقہ الایمن، اپنی سیدھی کروٹ پر سوتے، آرام فرماتے، اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے سیدھی کروٹ پر، اور اس طرح لیٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر دیا، تیرے سپرد کر دیا، میں نے میری ذات کو تیرے حوالے کر دیا۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، میں نے میرے نفس کو تیرے حوالے کر دیا۔ ووجہت وجہی الیک، میرے چہرے کو میں نے تیری طرف کر دیا، تیری رضا کی طرف کر دیا۔ ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، میرے سارے معاملات کو میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ اللہ، وفوضت امری الیک، تفویض کہتے ہیں حوالے کرنے کو۔ وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، میری پیٹھ کو میں نے تیری طرف سہارے کے طور پر ٹیکا دے دیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو تیرے سہارے کے حوالے کر دیا۔ والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تجھ سے رغبت رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، طمع رکھتے ہوئے، اور خوف کی وجہ سے، امید اور خوف کی وجہ سے، تیری رحمت کی امید کی وجہ سے میں نے سب کیا ہے، اور تجھ سے ڈر کر میں نے سب کچھ کیا ہے۔ معلوم ہوا اس سے رحمت کی امید میں بھی اس کے حوالے کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اس سے ڈر کر بھی اس کے حوالے کرنا ہے اپنے آپ کو۔ رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، کوئی سہارا نہیں ہے تجھ سے بچنے کے لیے تیرے سوا، تجھ سے بچانے والا ہمیں تیرے سوائے کوئی بھی نہیں ہے۔ تیرے قہر سے، تیرے عذاب سے، تیرے جلال سے، تیری پکڑ سے، تیرے انتقام سے بچنے کے لیے جو ملجا ہے وہ تیری ذات ہے۔ تیرے قہر سے بچنے کے لیے ہم تجھ سے ہی قریب ہوں گے، کیونکہ تیرے قہر سے تو ہی ہمیں بچائے گا۔ لا ملجا ولا منجا منک الا، نجات دینا، تیرے عذاب سے نجات دلانے والی جگہ وہ تیری بارگاہ ہی ہے، تو ہی تیرے عذاب سے نجات دے گا ہمیں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں ایمان لا چکا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کیا، جتنی کتابیں نازل کی تو نے ان سب پر میرا ایمان ہے۔ وبنبیک الذی ارسلت، اور جس رسول کو، جس نبی کو تو نے بھیجا میں اس پر ایمان رکھتا، تیرے ہر نبی اور رسول پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ تم بولو گے سونے سے پہلے سیدھی کروٹ لیٹ کر۔ دوسری روایتوں میں آیا کہ وضو کر لو، سرکار فرماتے، بخاری کا لفظ ہے، پہلے وضو کر لو، جس نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے سونا مستحب ہے، مسنون ہے۔ وضو کر کے سیدھی کروٹ لیٹ کر یہ بولو گے، یہ دعا پڑھو گے تو ہوگا کیا؟ ان مت علی الفطرہ، اگر تمہاری موت ہو جائے اس رات میں تو ایمان پر موت ہوگی۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اگر صبح کر لی تم نے تو بھلائی حاصل ہوگی، تمہیں خیر ملے گا۔ اگر تم سو کر اٹھ گئے، یہ بول کر سو گئے اور سو کر اٹھے تو تمہیں خیر حاصل ہوگا، بھلائی حاصل ہوگی۔ یہ وعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر تم اس رات تمہاری موت ہو گئی تو ایمان پر موت ہے۔ یاد رکھنا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، ایمان پر موت یہ ہمارے لیے دونوں عالم کی شاہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہت سے افضل، ہزاروں درجے افضل ہے خاتمہ ایمان پر ہو جانا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ یوسف میں
یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا گیا. آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے آپ نکالے گئے، بازار مصر میں آپ کو لایا گیا، پھر بازار مصر سے عزیز مصر وزیر اعظم مصر جو تھا اس کے محل میں آپ لائے گئے، پھر وہاں سے آپ کو جیل خانے میں رکھا گیا، پھر جیل خانے سے آپ کو بادشاہت کی تخت پر لایا گیا، آپ بادشاہ بنے. یہ سب واقعات ہوئے. بادشاہ ہونے کے بعد آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی سب آ گئے. ماں باپ نے اور بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی کیا. یہ سب ہو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں. اتنے دوست ہیں نا، یہ ایک دوست کی وجہ سے سب دوست ہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر اس کا فضل ہٹے تو یہ سارے دوست دشمن بن جائیں گے یہ ایک لمحے میں. اس کا حکم ہو تو یہ سب سانپ ہو جائیں گے، اس کا حکم ہو تو سانپ سب دوست ہو جائیں گے. اسے سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں؟ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیکا لیتا ہوں، اس سے میری بکریوں پر پتے جھڑاتا ہوں، اس سے میرے کئی کام لیتا ہوں. ذرا ڈالو نیچے ڈالتے ہی سانپ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو رکھ کر ہمیں سمجھا رہا ہے. موسیٰ تو موسیٰ ہیں، کلیم اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں. دیکھا، جو آپ کا ساتھ دینے والا ہے، ہمارا حکم ہو تو وہ سانپ ہے. پھر سانپ ہے، اے موسیٰ ذرا ہاتھ رکھو اس پر، تو ہاتھ رکھا آپ نے. پھر لاٹھی ہے، تو ہمارا حکم ہو تو سانپ ہے، اور حکم ہو تو لاٹھی ہے. مگر اس لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے سانپ نہیں بنایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. قرآن گواہ ہے، کبھی بھی نہیں بنایا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے لاٹھی، سانپ ہو گیا، ایسا نہیں. جب بھی اس لاٹھی کو سانپ بنانا ہے اللہ نے فرمایا ڈالو اسے، یعنی تمہارے ہاتھ سے دور کرو. کیا ہوتا ہے دیکھو. تو معلوم ہوا اللہ والوں کی صحبت میں ہے وہ لاٹھی بنی ہوئی ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل ہم سب اچھے ہیں اللہ والوں کی فیض کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے، بزرگان دین کی دعاؤں کی وجہ سے، محمد مصطفیٰ کے صدقے کی وجہ سے ہم نفع دینے والے بنے ہوئے ہیں. اگر تعلق ٹوٹے گا ہم سب سانپ ہیں، اژدہے ہیں. پھر اب اس کو سانپ ہے، وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا گیا. اب اس سانپ کو لاٹھی بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم کن سے بنا سکتا ہے، بنایا نہیں. اے سانپ لاٹھی بن جا، اللہ نے ایسا نہیں بنا. اے موسیٰ پکڑو اسے. بتا رہا ہے سانپ کو بھی قریب کر لیتا ہے اللہ والا تو وہ لاٹھی ہو جائے. تو بہرحال یہ جتنے دوست ہیں وہ سارے دوست اس ایک دوست کے فضل کی وجہ سے، جو حقیقی دوست ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی. حضرت یوسف علیہ السلام کب یہ دعا کرتے ہیں؟ بادشاہت ملنے سے پہلے نہیں. اس میں بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے. حالانکہ یوسف علیہ السلام جب بھی دعا کریں، جب بھی ہر حال میں وہ بادشاہ ہی ہیں، دونوں عالم کے بادشاہوں میں سے ہیں آپ. ہماری تعلیم اس میں ہے کہ آپ بتا رہے ہیں بادشاہت ملنے کے بعد یہ دعا، چھوٹی چیز ملنے کے بعد بڑی چیز مانگی جاتی. تو یہ بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام یہ دعا کر کے فاطر السماوات والارض، بادشاہت کو لے کر آپ دعا کر رہے ہیں. اے آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. دو چیزیں ہیں اس میں، دو چیزیں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں سورہ یوسف میں. اے میرے رب، تو نے مجھے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا. دو نعمتوں کا ذکر. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے. دو چیزوں کا ذکر. آسمانوں کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ہی ہے. زمین کا پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ یہ آسمان جو ہیں ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ ساتوں زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے.
دوسرا معنی کیا ہے؟ ہر بلندی کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، ہر پستی کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ فاطر السماوات والارض، دو چیز، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہاں بھی دو باتیں، پھر دو چیزیں مانگتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے وفات دے اسلام کی حالت میں اور مجھے نیکوں سے ملا دے، آخرت میں نیکوں سے ملا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے قدموں میں مجھے رکھ۔ اب وہاں یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، آپ نبیوں میں سے ہیں تو یہ صالحین سے ملا دے، سے مراد ان کے درجے کے جو صالح ہیں ان سے ملا دے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یاد رکھنا یہ دعا کثرت سے کرنا، اگر یہ دعا قبول ہو جائے سمجھ لینا کہ بیڑا پار ہو گیا ہمارا، دنیا میں بھی آباد آخرت میں بھی آباد۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے اور نیکوں سے تو مجھے ملا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ سوتے وقت سیدھی کروٹ سو کر، باوضو ہو کر سیدھی کروٹ لیٹ کر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تم اسی رات مر جاؤ گے تو ایمان پر مر گئے۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اگر صبح کر لی تم نے تو خیر حاصل ہوگا، تم خیر کے ساتھ دن گزرے گا۔ کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی افسوس کی بات ہے، پہلے کے لوگوں نے تو حدیثیں یاد کر لی، ہمیں دو تین سطروں کی جو عبارت ہے، مبارک عبارت ہے، وہ یاد کرنے کو تو اتنی بڑی دعا یاد کرنا، امام بخاری کو کیا صورت دکھائیں گے، امام مسلم کو کیا صورت، اللہ اس کے رسول کو صورت دکھانا تو بہت بڑی بات ہے، یہاں امام بخاری کے سامنے کھڑنے کے لیے شرمندہ ہونا پڑے گا بھائی۔ تو کروڑ بار کم از کم یہ آج سے ہی اگر یاد نہیں تو یاد کر لیں۔ سمجھے مولا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ کتنی راتیں ہماری گزر گئی ہیں بیہودہ باتوں میں، بیہودہ خیالات میں، یہ دعائیں کر کے ہم سوئیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ مسنون دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔